جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں اور ایسا لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایسا لکھ دوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں اے محبوب تمہیں اپنا منصف نہ مان لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کی اللہ کے اذن کے مطابق اطاعت کی جائے۔ بھائی قرآن نے کہیں پر نہیں کہا، سن لیں، قرآن نے کہیں پر نہیں کہا کہ رسول کی یہ بات مان لو یہ چھوڑ دو۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ رسول دنیا کے بارے میں یہ کہتا ہے تو مان لو، یہ اس طرح کی کوئی بات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پورا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے اطیع اللہ اطیع الرسول اطیع اللہ اطیع الرسول سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے مجمل طور پر مطلقاً رسول کی اطاعت کہی ہے، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ رسول کھجوروں کے بارے میں یہ کہو تو نہ مانو، یہ جنگ کے بارے میں یہ کہو تو نہ، یہ کہے تو نہ مانو۔ اس طرح کی روایات کو خدا کی قسم قرآن کے مقابلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول جو بھی بات اپنی زبان سے نکالے وہ قابل اطاعت ہے، وہ قابل اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا رسول بھیجے ہی اس وجہ سے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات فلا وربک لا یؤمنون، بڑے بڑے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے والے، فلا وربک، قرآن نے یہ قاعدہ بتا دیا ہے، فلا وربک، خدا کی قسم، رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ یہ شرط خدا نے لگا دی ہوئی ہے، کیا شرط ہے؟ کوئی بھی کلی طور پر، وہ کوئی صحابی ہو، وہ کوئی تابعی ہو، وہ تبع تابعی ہو، وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ تم کو، اے میرے محبوب تم کو، آپ کو، اے میرے محبوب آپ کو، وہ اپنے جھگڑے میں فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط ہے، یہ ہے رسول کا مقام، یہ ہے رسول کا مقام۔ آپس کے جھگڑوں میں رسول کو اپنا حاکم و منصف ماننے والا ہے ایماندار۔ اور اس کے علاوہ جب اے میرے محبوب آپ فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر ان کے سینوں میں کوئی حرج نہ رہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب رسول کہہ دے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی من کل، علی تو میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، جب رسول یہ فیصلہ کر چکا من کنت مولا فہذا علی مولا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جب قرآن فیصلہ کر چکا ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جب قرآن یہ فیصلہ کر چکا انما ولیکم اللہ والرسول وصالح المؤمنین، جب قرآن یہ فیصلہ کر چکا کہ رسول اللہ ولی ہیں اور صالح مومنین ولی ہیں، جب مصطفیٰ یہ کہہ چکے میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، دین ان کے دور میں کامیاب اور کامران رہے گا، بلندیوں پر رہے گا، جب رسول یہ کہہ چکے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا، جب رسول یہ کہہ چکے جس نے علی اور فاطمہ حسن حسین سے جنگ کی اس نے محمد کے ساتھ جنگ کی، جب رسول یہ کہہ چکے میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، من رکبہا، جو ان میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، ومن تخلف عنہا فقد غرق، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جب رسول یہ کہہ چکے جب تک میرے اہل بیت ہیں تمہارے لیے امن ہے، اللہ کی زمین قائم ہے، جب رسول یہ کہہ چکے یہ خدا کی زمین پر حجت ہیں، حجت علی الارض ہے، یہ حسن ہے، حسین ہے، یہ سید الشہداء ہیں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، انی احبہما، جب رسول یہ کہہ چکے تو تم اپنے جھگڑوں میں رسول کے فیصلے کو کیوں نہیں مانتے؟ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں اور ایسا لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایسا لکھ دوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں اے محبوب تمہیں اپنا منصف نہ مان لے، جب تک وہ رسول کی بات سن کر کے رسول کی بات سے چڑھتا ہے، بھاگتا ہے، بھائی یہ کیا کر دیا بھائی اس نے، یہ من کن تو مولا سنا کے مولا کی ولایت کا ذکر کر رہا ہے، بھئی یہ من کن تم انت منی بمنزلۃ ہارون، حدیث منزلیں سنا کر کے نبی کا خلیفہ مان رہے، میں نہیں مانتا۔ بھئی تم نے رسول کی بات کو کب آپس میں اپنے جھگڑوں کے جناب کہ اپنے جھگڑوں میں منصف مانا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب رسول فیصلہ کر دے تو سینے میں کھٹکھٹاہٹ نہ رہے، سینے میں تکلیف نہ رہے،
دل کی ویسلموا تسلیما، سر خم کر کے پیغمبر خدا کے فیصلے کو تسلیم کر لینے والا مومن ہے۔